بارانی رحمتِ رمضان، بارانی رحمتِ رمضان، بارانی رحمتِ رمضان، بارانی رحمتِ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں، اور کچھ جانوں، اور کچھ پھلوں کی کمی سے۔ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کی، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، آرزو ہے میری میرے آقا، موت آئے تو اس طرح آئے، آرزو ہے میری میرے آقا، موت آئے تو اس طرح آئے، دھوم سے نکل میرا جنازہ، میری میت مدینے کو جائے۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے قدموں میں یوں موت آئے، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، نیند آئے تو اس طرح آئے، ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہوں، اور اذان بلالی جگائے۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، ان
کے قدموں میں یوں موت آئی، آبرو میرے آقا بچانا، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ، میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، لطف جب ہے در مصطفیٰ پر، سر جھکاتے ہی دم دم ٹوٹ جائے، آب کوثر سے ہو غسل میرا، آب کوثر سے ہو غسل میرا، ہر فرشتہ جنازہ اٹھائے، اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے قدموں میں یوں موت آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات باران رحمت۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث، اور سید فرحان علی وارث کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والوں کو سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا میں قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان صاحب، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا موضوع جس میں ہم علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے، آزمائش۔ یعنی وہ چیز ہے کہ جو اللہ اپنے پیارے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمائش میں مبتلا کیا، پس انہوں نے اس کو پورا کیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو جو میری تقدیر پر راضی نہ ہو اور میری نعمت کا شکر ادا نہ کرے، میری مصیبت پر صبر نہ کرے، وہ میرے علاوہ کسی اور رب کی تلاش کر لے۔ ناظرین، آزمائش جتنی ہی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا۔ آزمائش خدا کبھی اذیت دینے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے، کچھ نصیحت دینے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی انسان سیکھ لے اتنی ہی جلدی وہ مصیبت یا وہ جو آزمائش ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اب یہاں لفظ مصیبت بھی آ رہا ہے اور آزمائش بھی آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا علی علیہ السلام بتائیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن پہ آنے والی جو مشکل ہے یہ مصیبت ہے یا آزمائش؟ تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تمہیں اللہ سے قریب کر دے سمجھ لو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن جو تمہیں اللہ سے دور کر دے بس وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے یہ کیا کر دیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تو نے جب ہماری کوئی اوقات نہیں تھی اس سے اوقات سے بڑھ کر تو نے دیا، تب ہم یہ نہیں کہتے اللہ تو نے کیا کر دیا، میری تو اتنی اوقات نہیں تھی، تو نے اتنا سب کچھ دے دیا۔ لیکن جب تھوڑی سی بھی سختی ہو جائے تو ہم فوراً شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بڑا
सेंसिटिव और बड़ा मुश्किल लम्हा होता है अपने आप को अल्लाह के करीब करना और ये बात जानना कि अल्लाह हमें आजमाइश में डाल रहा है या हम पर सख्ती कर रहा है। कब अल्लाह सख्ती करता है और कब अल्लाह आजमाइश में डालता है, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल तो आपने सुन लिया। इस पर मज़ीद तफसील से गुफ्तगू हम करेंगे। कुरान में अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हम क्या सीख सकते हैं और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं। देखते रहिए बारान रहमत। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशियात में हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, आप वक्त हुआ है उस सेगमेंट का कि जिसमें अंदाज़ बयान जिसका नाम है और जिसके अंदर तकरीरी मुकाबला होता है। जिना का फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से ये मुकर्रिरीन हमारे सामने आते हैं और हमारे यहाँ पर रोस्ट्रम पर आकर तकरीर करते हैं। और ये जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन जो है किताब दोस्ती, कलम दोस्ती नौजवानों में उजागर करते हैं और उसी की एक झलक हम अपनी ट्रांसमिशन में देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो दो उलमाए कराम, मैं उनका पहले तारुफ़ कराते चलूँ। मारूफ आलिम दीन है जनाब अल्लामा आबिद रिज़वी साहब। मौलाना आबिद रिज़वी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? हुज़ूर, अभी उलमा का सेगमेंट जो है वो तो है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और आपको ज़हमत देनी है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। दूसरे आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना जवाद आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मिस किया, कल आप तशरीफ़ नहीं ला पाए, लेकिन ज़ाहिर है आप किसी और जगह इसी हवाले से मसरूफ़ होंगे और अल्लाह आपको अपने इसी खिदमत में मसरूफ़ रखे। आबिदी साहब और जवाद आबदी साहब, सिलसिला कुछ ऐसे है कि हमारे यहाँ दो मुकर्रिरीन आते हैं और वो तकरीर करते हैं। अब चूँकि आप जो हैं आपका ताल्लुक़ भी खिताबत से है और आपका ताल्लुक़ भी खिताबत से है, तो हमने सोचा कि जज जो है वो आप दोनों हज़रात बेहतर तरीके से आज कर पाएंगे। तो आज अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने दोनों पार्टिसिपेंट को बुलाएं। हमारे पहले मुकर्रिर हैं, पहली मुकर्रिरा हैं बिस्मा खालिद साहिबा और दूसरे मुकर्रिर हैं मोहम्मद वहाज, सॉरी मैं चाहता हूँ, दूसरे मुकर्रिर हैं मोहम्मद वहाज साहब। हमारा आज का मौजू है अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो मैं पहली मुकर्ररा को दावत दूंगा बिस्मा खालिद साहिबा को कि वो रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, आपका मौजू है अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। इजाज़त दीजिए उलमा कराम से, बिस्मिल्लाह कीजिए। नए शऊर की है रोशनी निगाहों में, एक सर्द आह भी है। सॉरी, एक मिनट शुरू से करें जी, शुरू करिए। नए शऊर की है रोशनी निगाहों में, एक आह सी भी है अपनी सर्द आहों में। सदर ज़िवकार मौजू अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। आली वकार, अपनी दुनिया आप पैदा करना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हम जिंदों में होंगे। और आली वकार, जिंदों से मुराद वो जो हरकत कर सकता है, जो जोहदे मुसलसल कर सकता है, जिसका ज़मीर जिंदा हो, जिसकी खुदी उसे आवाज़ देती हो। कि सदर ज़िवकार, तारीख़ गवाह है कि माजी में जब इस्लामी सालमियत पर मुश्किल की घड़ी आई तो मुसलमानों ने अपनी दुनिया आप पैदा करके जिंदों में होने का सबूत दिया। जब ग़ज़वा बदर में कुफ़ार का लश्कर मुसलमानों के सामने तो मुसलमानों ने अल्लाह पर तवक्कल करके अपनी दुनिया आप पैदा करके सिर्फ 313 मुसलमानों से लश्कर कुफ़ार को ज़ेर किया, तो जिंदों में होने का सबूत दिया। और आली वकार, सिर्फ यही नहीं, जब 1965 में दुश्मनों ने हमारी पीठ पर हमला किया तो तारीख गवाह है कि हमने सरों पर कफन बांधकर, सीने में शौक़े शहादत लेकर, हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थाम कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर जिंदों में होने का सबूत दिया। और सदर ज़िवकार,
تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اپنی دنیا آپ پیدا کی اور وہ زندوں میں رہے تو 400 عالم اسلام کا ڈنکا بجتا رہا، ایک عالم لرزا رہا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، قیصر و کسریٰ قدموں میں گر گئے، اندلس فتح ہوا، دیبل تاراج ہوا، سومناتھ کے مندر گرے، گھنٹیاں خاموش ہوئیں، اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی۔ صدر ذیوقار، میرے طارق، میرے خالد، میرے ایوبی، میرے قاسم، میرے شیر خان، میرے عزیز بھٹی، میرے راشد، خود ہی کے پیکر دنیا کو یہ پیغام دیتے رہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ صدر ذیوقار، دور حاضر میں کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری نے دنیا بھر میں دباکاریوں سے جو نتائج مرتب کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور اس سے ہمارا ملک پاکستان بھی محفوظ نہیں، لیکن صدر ذیوقار اس مشکل کٹھن صورتحال میں ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان ڈاکٹرز کو جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان NGOs کو جو اس مشکل وقت میں فرنٹ لائن پر آ کر دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ والسلام۔ بہت شکریہ بسمہ خالد صاحبہ آپ کا۔ اجازت دیں تو دوسرے مقرر کو ہم محمد وحاج صاحب سے درخواست ہے کہ روشن پہ تشریف لائیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، علامہ اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ محمد وحاج صاحب۔ تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، درود و سلام عظمت و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ جناب اعلیٰ موجودہ صورتحال پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یہ خبر نظر دکھائی دیتی ہیں کہ کورونا کی وجہ سے اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے، ہر طرف موت کا رقص نظر آتا ہے، لیکن صدر علی وقار ٹھہریے، ان انسانیت کے مسیحاؤں کا سوچئے جو اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر اس سارے عالم کو اس وبا سے نکالنے کے لیے کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ صدر علی وقار، تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، 1400 سال پہلے جب ظلم و بربریت سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کا قانون نافذ تھا تو ایسے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے نور کی تجلیات بکھیر دیتے ہیں اور عرب کے بدو اخلاق کی اعلیٰ درجات پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اپنی دنیا میں آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ میں نیلسن منڈیلا کی مثال کیسے نہ دوں کہ جس نے 27 سال قید میں رہنے کے باوجود بھی ساؤتھ افریقہ کو آزاد کرایا۔ میں مہاتیر محمد کی مثال کیسے نہ دوں کہ جس نے ملیشیا میں اپنی قائدانہ صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملیشیا کو ترقی حاصل کرائی۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کیسے نہ کروں کہ جن کی قائدانہ صلاحیت کی بنا پر کئی لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ اپنی مدد آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ صدر علی وقار، لیکن آج اس عالم میں تعصب بازی ہے، فرقہ واریت ہے، لا قانونیت ہے، غریب کو پھانسی کی سزا دینے اور امیر کو باعزت بری کر دینے کا قانون نافذ ہے۔ صدر علی وقار، آج یہ عالم بے بسی کی تصویر کشی کر رہا ہے اور اس عالم کے لوگ
صدا میں ہیں کہ کوئی آئے اور ان برائیوں کو ختم کر دے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ بھی محمد واحد صاحب آپ بھی روسٹرم پہ تشریف لائیں، اور بسمہ خالد صاحبہ آپ بھی، دونوں حضرات آ جائیں. بسمہ خالد ہماری پہلی مقررہ ہیں اور دوسرے مقرر جو ہیں محمد واحد صاحب ہیں. جی عابد رضوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے کہ میں پہلے بسمہ خالد صاحبہ کے لیے آپ کچھ ریمارکس دیجئے اور محمد واحد صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی، میرے ساتھ ساتھ سبھی ناظرین نے اس بات کو محسوس کیا کہ بسمہ خالد صاحبہ نے جو تقریر کی وہ وہاج صاحب کے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر رہی. یوں تو ان کا یہاں آنا اور کھڑے ہونا یہی بڑی بات ہے، دونوں ہی مقرر ہیں اور دونوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. لیکن ہم چونکہ کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی صلاحیت کے اعتبار سے، تو بسمہ خالد صاحبہ ان کی لفاظی بھی اچھی تھی، انداز بیاں بھی اچھا تھا، خاص کر دلائل اور جس طرح انہوں نے اسلامی تاریخ کو ایک پیراہے میں ڈال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم اپنا معاشرہ پیدا کرتے ہیں، وہ انہوں نے زیادہ بہتر انداز سے کیا. ان کے مقابلے میں دوسری بات تھوڑے کم رہے. ٹھیک ہے، مولانا جواد آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہمیں بھی تقریباً یہی بات ہے، کیونکہ وہاج بھائی تھوڑا سا مجھے تناؤ کا کچھ شکار دیے، تھوڑا سا کچھ لگا ایسا مجھے، اور ہو سکتا ہے اگلی تقریروں میں جب وہاج بھائی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں غلط ثابت کریں. یہ اپنے بھرپور دلائل مضبوط دیں اور خوبصورتی سے، اور میں دونوں ان بھائی بہنوں کو جو ہے وہ تحسین کی کلمات کہتا ہوں، لیکن ہماری بہن نے جو تقریر کی تو وہ یقیناً اس حوالے سے فوقیت رکھتی ہے کہ ایک ٹھہراؤ اتار چڑھاؤ جو گفتگو میں تھا وہ بہرحال ہمارے بھائی سے اچھا تھا. لیکن دعا کرتے ہیں اگلے آنے والے وقت میں جس فورم پہ بھی دونوں جائیں تو مزید اپنے ملک کا اور اپنے قوم کا نام روشن کریں. بسمہ خالد صاحبہ نے ہماری جو بہن، آپ دونوں حضرات اس بات سے متفق ہیں کہ بسمہ خالد صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت تقریر اس تقریر مقابلے کی فاتح ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو، لیکن آپ کے لیے بھی بہت ساری نیک تمنا ہے. لیکن میں کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کی، اگر اجازت دیں تو میں بتاتا چلوں. فیصلہ تو ہو چکا ہے. بسمہ خالد جتنا اچھا آپ تقریر کرتی ہیں تو، اور جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، تو آپ کے ٹیلنٹ کو یہ بات اجازت ہی نہیں دیتی جو شروع میں آپ اٹکی تھی. آپ کی تقریر آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلی بات. اچھا، کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو نوٹ کی، ایک تو آپ اردو میں جب تقریر کر رہی ہیں تو ہر لفظ جو ہے وہ اردو ہی میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فرنٹ لائن پہ، آپ کو کہنا چاہیے تھا صف اول پہ کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ میں نے محسوس کیا، اور دوسری چیز کہ آپ عالی وقار کہہ رہی تھی جبکہ کہا جاتا ہے صدر عالی وقار. آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ کو صرف کیمرے میں نہیں دیکھنا کہ ججز ہیں، آپ نے ان کو بھی متعارف کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو کمی پائی گئی آپ کے اندر، باقی اچھائی تو نظر ہی آ گئی جو آپ نے اچھے کی. اچھا، اب رہی بات وہاج صاحب کی، تو آپ کا بھی یہی مسئلہ تھا، آئی کانٹیکٹ جو آپ کا صرف کیمرے کی طرف تھا. آپ کا تخاطب جو ہے، آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے، آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جج صاحب کی طرف بات کرنی، کیونکہ آپ مخاطب ان سے ہیں. صدر عالی وقار یہ ہیں، کیمرہ نہیں. عوام تو صرف دیکھنے کے لیے بیٹھی ہے نا، تو جو فیصلہ کرنے والے ہوں، پہلی بات جو اصول ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کی تقریر میں نا پازز بہت تھے، یعنی آپ رک بہت رہے تھے. ایک چیز ہوتا ہے نا انگیج کرنا، جیسے میں اگر کوئی بات کروں بار بار رک جاؤں تو میری بات پہ توجہ نہیں دی جائے گی. لیکن فلو ہوتا ہے نا بات، جیسے ہم کلام پڑھتے ہیں، اب کلام کے اندر ہم بار بار رکتے رہیں اور صرف کرتے رہیں، شعر نہ پڑھیں تو آپ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے. تقریر میں بھی ایسے ایک فلو ہوتا ہے، جب آپ کا فلو کم ہوگا تو انگیجمنٹ نہیں بنے گی. وہ آپ کے اندر بہت زیادہ کمی میں نے محسوس کی. تلفظ کے بہت سارے مسائل تھے، جیسے آپ نے ملائیشیا کو ترقی کہا تو آپ سے ترکی نکل گیا. یہ آپ محسوس کیجیے گا جب یہ آپ اس کی جب اپلوڈ ہو جائے گی ریکارڈنگ اس کی سوشل میڈیا پہ، تب دیکھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسری آپ نے لفظ استعمال کیا فرقۂ واریت، جبکہ جملہ فرقہ واریت، فرقۂ واریت نہیں ہوتا. تو یہ کچھ غلطیاں آپ کی تھیں جو میں نے محسوس کی. جان کی پرواہ ہوتا ہے لفظ، آپ نے فلو میں بول دیا تھا جان کا پرواہ. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ کی جو تقریر ہے، آپ کا جو انداز تھا اس میں غلطیاں زیادہ تھیں، امپرومنٹ کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے بسمہ خالد صاحبہ کے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام نے بھی فیصلہ. لیکن آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے روح افزا کے اور WB بائی ہمانی کی جانب سے. روح افزا
ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر روح افزا جو ہے وہ ہر دسترخوان کی رونق ہوتا ہے، اور WB بائی ہیمانی جو ہے وہ ہربل پروڈکٹ ہے، اور اس میں آپ کو ایک اسپیشل امیونٹی بوسٹنگ کٹ دی جائے گی جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی روشنی میں بنائی گئی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے قوت مدافعت جو ہے وہ آپ کی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن ہمارا مقصد ہرگز آپ کی حوصلہ شکنی کرنا نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اصل انسان، کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ تو امید ہے کہ محمد وحاج صاحب آپ آگے اور محنت کریں گے، اور آپ اچھے مقرر ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کی آپ کی تیاری اتنی مضبوط نہ ہوئی ہو، میں یہ نہیں کہتا آپ کے مقرر اچھے نہیں ہیں، مقرر اچھے ہیں، لیکن آج کی پرفارمنس آپ کی قدرے بہتر نہیں تھی۔ لیکن بسمہ خالد صاحب آپ صفحے بنے، لیکن آپ کو ہم دونوں حضرات کو گفٹ ہیمپرز دیتے ہیں۔ آج کے فاتح ہیں بسمہ خالد صاحبہ، اور یہ دونوں گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ناظرین ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، علماء کرام سے گفتگو بھی کریں گے، حمد و نعت کا سلسلہ بھی رہے گا، کچن میں ایلسا قاضی صاحبہ کیا بنائیں گی وہ بھی ہم جانیں گے۔